ایگزیکٹو سکلز جو ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ اچھی طرح سے ہر کسی کو ازبر بھی ہو جائیں اور ان پہ کام بھی کرنے لگ جائیں. آپ اینکشس نہ رہیں اور سیڈ نہ رہیں اور پری آکیوپائڈ نہ رہیں اور ہنگری نہ رہیں اور اینگری نہ رہیں اور لونلی اور ٹائرڈ بھی نہ ہوں. یہ ہم بات کر چکے پلاننگ اینڈ پرائرٹائزیشن کی. یہ بھی ہوگی, رسپانس انہیبیشن بھی ہوگی, سب کو پتہ ہے اس کے متعلق. عبداللہ سے شروع کرتے ہیں. عبداللہ تھوڑا پلاننگ اینڈ پرائرٹائزیشن کے متعلق بتا دیں. تو جب ہم پریشر میں ہوتے ہیں یا اسٹریس میں ہوتے ہیں, پریشر میں یا اسٹریس میں ہوتے ہیں, تو ہماری باڈی کوپ اپ کرنے کے لیے کیا کرتی ہے؟ اسٹرگل کرتی ہے. ہماری باڈی میں دو قسم کے سسٹمز ہیں ڈاکٹر صاحب. آٹونومک نروس سسٹم ہے, اس میں ایک سمپتھیٹک نروس سسٹم ہے, ایک پیرا سمپتھیٹک نروس سسٹم ہے. جو سمپتھیٹک نروس سسٹم ہے وہ ہے فائٹ, فلائٹ اور فریز. پیرا سمپتھیٹک نروس سسٹم ہے ریلیکس, ڈائجسٹ, پروکریٹ. تو اگر ہم جو وار ٹائم سچویشن ہے, سروائیول موڈ ہے, یعنی یا تو لڑنا ہے یا بھاگ جانا ہے یا بالکل شیپ کی طرح فریز ہو جانا ہے. ہاں, تو آپ نے کہا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پریشر میں بہتر کام کرتے ہیں. اگر جو ہے پریشر ہو اور کوئی شخص جو ہے اس کا سمپتھیٹک نروس سسٹم آن ہو جائے, یعنی اس کے جسم میں ایڈرینالین اور کورٹیسول سیکریٹ ہونے لگے اور وہ اس کام کو تیزی سے فوکس طریقے سے کر لے, تو یہ ممکن ہے, پاسبل ہے. پر اگر گاڑی کی آپ نے ایکسلریٹر دیا ہوا ہے اور آپ اس کو میلوں میل فل پیڈل پہ چلا رہے ہیں اور اس کو کوئی ریسٹ نہیں دے رہے, تو اینڈ ریزلٹ گاڑی کا کیا نکلے گا؟ اٹ ول برن آؤٹ. سملرلی اگر پریشر سچویشن ہوتی ہے فار ایمرجنسی ٹائمز, سروائیول, اور اگر کوئی تب متحرک ہوتا ہے جب سروائیول کا مسئلہ اس کو لگنے لگے کہ اب اگر میں نے کام نہ کیا تو نقصان بہت زیادہ ہو جائے گا, اس لیے اٹھو اور یہ کام کرو, یعنی وہ عام حالات میں کام نہیں کرتا, پروکریسٹینیٹ کرتا ہے, اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں اور اس کا سروائیول موڈ آن ہو جاتا ہے, تو وہ تب کام کرتا ہے. تو کتنی دیر اس طرح وہ کام کر لے گا؟ تھوڑی دیر کے لیے ہے نا, یہ پرماننٹ اسٹریٹجیز تو نہیں ہے. تو بالکل پریشر کے انڈر کام ہو سکتا ہے, جن لوگوں کو یہ پریشر ہینڈل کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ کر سکتے ہیں مالک, پر یہ گو ٹو نارمل موڈ نہیں ہے ہونا چاہیے, برن آؤٹ ہو جائے گا. آپ نے کہا دیٹ واز دی آنسر. تو دوسرا جو ہے طریقہ وہ بہتر ہے, یعنی پلاننگ والا, پرائرٹائزیشن والا. آپ پلان کریں. پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک جملہ ہے کچھ جھوٹ بھول گیا ہوں میں تھوڑا سا, لائک یو نو پٹ ان یور ماؤتھ واٹ یو کین بائٹ, ڈونٹ put too much in your mouth that you will choke on it. ہاں, تو اگر ہم جو ہے پرائرٹائز نہ کریں, ہم کوئی فہرست نہ بنائیں کہ یہ چیز پہلے, پھر اس کے بعد یہ, پھر اس کے بعد یہ, وائلڈلی امپورٹنٹ گول یہ, پھر
ترجیحات بالکل یہی صحیح لفظ ہے. ترجیحات کا ہم وہ نہ کریں, ترجیحات اپنی ڈیفائن نہ کریں, طے نہ کریں, ترجیحات نہ طے کریں, لسٹ ڈاؤن نہ کریں, ذہن میں نہ رکھیں. تو یہ بالکل پلان کرنے کا ایک پہلو یہ بھی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ تیسری ہیبٹ بھی یہی ہے. اگر آپ ایگزیکٹو اسکل دیکھیں, پلاننگ اینڈ پرائرٹائزیشن, ٹو پلان تھنگس اینڈ ٹو پرائرٹائز, پہلی چیز پہلے, بعد کی چیز. ہاں مثلاً کسی کی پہلی چیز ہو سکتی ہے کہ موبائل فون پہلے ہونا چاہیے, آئی فون 14 پرو میکس, باقی چیزیں بعد. یہ ہاں غلط بتایا تھا, کلر نہیں, چوائس دے دی. اچھا یہ ترجیحات میں اگر یہ چیز پہلے ہو تو یہ درست ہوگا, یا ترجیحات میں یہ چیز پہلے ہو کہ میں اپنی جو فیملی ہے اس کو جن چیزوں پہ اعتراضات ہو رہے ہیں, جو وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لوگ آ کے کہتے ہیں یہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں, فیملی کے تحفظات کو دور کیا جائے اپنے رویوں کو درست کر کے. یہ پہلی پرائیورٹی ہونی چاہیے, یا یہ ہونی چاہیے کہ بھائی آ رہے ہیں, نبیل بھائی آ رہے ہیں تو وہ یہ فون لے کے آئے. اس میں اس کا مطلب ہے کہ ترجیحات میں ایگزیکٹو سکلز میں کوئی کمی ہے. وی ہیومنس آر ہارڈ وائرڈ ٹو ڈو ون تھنگ بیسٹ ایٹ ون ٹائم. یہ آپ نے سنا ہوگا نا, ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں لوگ. ابھی ملٹی ٹاسکنگ کے متعلق جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ ہماری جب ہم ملٹی ٹاسک کرتے ہیں تو ہم کام تو کر لیتے ہیں مگر ہماری جو پرفارمنس ہے وہ تھوڑی نیچے چلی جاتی ہے. ایک مثال دوں اس کی, بڑی سمپل, جو ہم روز کر رہے ہیں, اب وہ بھی ٹھیک ہے, مگر جیسے موبائل فون ہی کی بات کرتے ہیں کہ ہم کار چلا رہے ہیں اور فون آ گیا اور ہم فون اٹینڈ کر رہے ہیں, تو ہمارا جو رسپانس ٹائم ہے نا کم, یعنی اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے گی اور ہمارا ایکسیڈنٹ کے چانسز بڑھ سکتے ہیں, کیونکہ رسپانس ٹائم ہمارا بڑھ جائے گا نا, کوئک نہیں ہوگا, بڑھ جائے گا رسپانس ٹائم. مگر یہ جتنی ہم بچپن میں ان کو پلان, مثلاً ایک دن ہے بچے نے شروع کیا ہے, تو اگر ہم اس کو بتائیں کہ دیکھو بچے اب آپ کا پہلے آپ نے جو بھی ہم اس کی ٹریننگ کرتے ہیں, کپڑے چینج کرنا, اتنی دیر کے اندر آپ نے واش روم میں جا کے دانت برش کر لینے ہیں, پھر باہر آنا ہے, یونیفارم پہنائی جائے گی یا وہ خود پہنے گا, تو یہ ساری ٹائم مینجمنٹ کمز انڈر دس. آپ کو پتہ ہے لوگوں کو ٹائم مینجمنٹ کے بہت پرابلمز ہوتے ہیں. جنرلی ایز اے نیشن, پاکستانی نیشن, وی ہیو ایشوز ود ٹائم مینجمنٹ. اور جب چیزیں پلانڈ ہوتی ہیں اور ہم اپنے پلان کو سٹک کرتے ہیں اور بہت زیادہ کلٹر نہیں بنا لیتے, ٹو مچ نہیں کر لیتے, کچھ چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں. آپ لوگوں کو سب کو کہتے ہیں میرے سمیت, ون ڈے ایٹ اے ٹائم. اور ون ڈے میں بھی اگر آپ 3 hours کو لے کے چلیں, 3 hours دین 3 hours, تو یہ ہینڈل کرنا ان کو آسان ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پورا پلان کیا کہ میرے کون کون سے 5 ڈائمینشنز ہیں زندگی کے, اسپرچول کیا ہے, فزیکل کیا ہے, مینٹل کیا ہے, اور سوشل کیا ہے, اور ووکیشنل کیا ہے, اور ان کو میں نے کتنا کتنا ٹائم دینا ہے, نیند کو کتنا ٹائم دینا ہے, واک کو کتنا ٹائم دینا ہے, ریلیشنز کو کتنا ٹائم دینا ہے. یہ ضروری ہے. اب وہ دیکھ لیں, میسٹری تھرو ریپیٹیشن, روٹینز اینڈ ریفائنمنٹ. اچھا, جب کوئی انسان ذہنی طور پہ ڈسٹربڈ ہو, ذہنی طور پہ وہ ڈسٹربڈ ہو,
اس کا موڈ آلٹرڈ ہو, مائنڈ آلٹرڈ ہو, یا اس کو کوئی سائیکوسس ہٹ کیا ہو, تو آپ مجھے بتائیں کہ اس بندے کی پلاننگ کہاں جائے گی اور پرائرٹائزیشن کہاں جائے گی؟ وہ تو آل اوور دا پلیس ہوگا, آل اوور دا پلیس, بکھرا بکھرا. اس کا حل تو ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ پرابلم کیا ہے. اگر تو پرابلم جو ہے وہ ڈرگز ہے تو جو پرابلم اس کو غائب کر دو. آسانی کی بات, وہ ایک دوسرا سوال ہے, آسانی اور مشکل. پہلا سوال یہ تھا کہ اس کا حل کیا, پھر آ جاتا ہے آسانی یا مشکل. تو اس کا حل یہ ہے کہ ڈرگز روک دو, نو ڈرگز, سے نو ٹو ڈرگز, ہاں سے نو ٹو ڈرگز. اب اگلا آ جاتا ہے کہ یہ مشکل ہے, تو پھر کوئی پہرے لگا دو, کہیں پہرا لگا دو. ہیلپ لینا ہی نہیں چاہتا تو پہرے لگا دو, ڈرگز ہی نہیں آ رہی. وہ ڈھونڈ رہے ڈرگز کدھر ہیں, کدھر ہیں ڈرگز, بھائی جان کو ڈرگز, ہیلو ڈرگز, کہتے ہیں نو ڈرگز, نو ڈرگز. وہ ایک بیریئر کراس کر جاتا ہے. وہ تو پھر دوسری طرف آ گئی کہ اگر ڈرگز آپ نے روک دیں, ٹھیک ہے, تو اب نہ مائنڈ آلٹرڈ نہ موڈ آلٹرڈ. اب وڈرالز, اب وڈرالز, تو وڈرالز کے لیے دوائی دے دی کہ وڈرال کور ہو جائے. ساتھ میں ڈوپامین جو ہے نا وہ اوپر گئی ہوئی, ڈرگز کر کر کے ڈوپامین وہ اوپر. تو آپ نے ڈوپامین کو نیچے پریس بلاک کرنا شروع کر دیا, ڈوپامین کو. جو جو ڈوپامین بلاک ہوئی اس کی آنکھیں کھل, اچھا جی, پہلے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. اچھا سائیکوسس میں بھی ڈوپامین وہاں, پھر وہ نیچے نیچے. ہاں, موڈ جو ہے اس کا وہ یوں چل رہا ہے سونامی ٹائپ. تو آپ موڈ سٹیبلائزر دے دیتے ہیں کہ بجائے یوں یوں چلنے کے وہ ذرا دھیرے دھیرے چلے. آیا کہ وہ فوری نہیں کام کرتی. اچھا کرتی ہیں, مگر نیورولتھ جو ہے نا وہ ہے بیک گراؤنڈ میوزک, وہ 3 ہفتے کم از کم لگتے ہیں. ان سبھی کو لگتے ہیں 3 ہفتے. اس کا ڈیزائرڈ افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جو انگزائٹی ہے, بے چینی ہے, سٹریس ہے, وہ قابو میں آنے لگ جاتا ہے. بندہ ایک دم اس کا موڈ اچھی والی بات کر رہا ہے, کسی نے کوئی ایسے ٹریگر کر دیا تو ایک دم ہی اس کا موڈ یوں الٹا پھلٹا ہو گیا. یہ نہیں ہوگا, قابو میں آ جائے, وہ قابو میں کر لے. یہ بھی سٹیبلائزر ہے, یہ ذرا جلدی کام کرتی ہے. نیورولتھ ذرا لیٹ کام کرتی ہے, اٹ ٹیکس ٹائم. بلڈ اپ اس کے پلازما لیولز بلڈ اپ کرنے میں ٹائم لگتا ہے, اور اس کو مانیٹر کرنا پڑتا ہے کہ 0.6 اور 1.2 کے درمیان رہے, نہ اوپر نہ نیچے. آپ ایسے سمجھ لیں کہ بار جو ہے, بار لانگ ہائی جمپ والا جو ہوتا ہے, ہائی جمپ, تو بار آپ ریز کرتے رہیں, مگر بار آپ اولمپکس میں اگر ہم دیکھیں یا سپورٹس میں دیکھیں تو اکثر ہم دوسروں کے ساتھ جو ہے کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں, مگر اصل کمپٹیشن جو ہے وہ اپنے ساتھ ہے. میری زندگی جو ہے وہ خطرے میں, تو وہ فوراً دماغ جو ہے نا یوں سیکنڈ مائکرو سیکنڈز میں اسیس کرتا ہے کہ یہ جو میرا مد مقابل ہے, میں اس کو زیر کر لوں گا, اس پہ حاوی ہو جاؤں گا, یا یہ مجھ پہ حاوی ہو جائے گا. اگر تو اس کو لگے کہ میں اس پہ حاوی ہو جاؤں گا تو وہ اسے فائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, رائٹ. اگر اس نے اس کو زیر کر لیا, اس کو مار لیا, تو وہ ہو جائے گا کہ بھائی فائٹ کیا اور خطرہ ٹل گیا, رائٹ.
اگر اس کو یہ لگے گا کہ میں اس کو تو نہیں مار سکا, یہ تو میرا اسیسمنٹ غلط تھی, میری اسیسمنٹ غلط تھی, میں تو اس کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا, تو پھر کیا کرے گا وہ؟ پھر وہ یہ کرے گا کہ وہاں سے دوڑ لگائے گا, وہ پھر وہاں سے دوڑ لگائے گا, اور ہوپ فلی وہ بچ جائے گا. اگر نہ بچ سکا, جیسے ہرن ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کون بھاگ رہا ہوتا ہے؟ چیتا. تو وہ چھلانگیں لگاتا ہے, جب بالکل قریب آ جاتا ہے ہرن کے تو ایک دم 90 ڈگری جھکائی دے دیتا. تو اگر تو بچ گیا تو بچ گیا, آج کے دن ٹوڈے بچ گیا, تو پھر زندگی کا ایک سرکل ہے. ہاں, دو باتیں ہوگی, ہو سکتا ہے وہ بھاگ بھی نہ سکے, تو پھر وہ شور مچائے گا, کیا کہے گا؟ بچاؤ بچاؤ بچاؤ. تو بچاؤ بچاؤ تو کوئی آ جائے گا, تو اس کو کمک مل جائے گی. کمک کا مطلب ہے اس کو ہیلپ مل جائے گی. جب ہیلپ مل جائے گی تو وہ پھر بچ جائے گا. تیسرا کہ یہ ایک دفعہ سندر بن کے گھنے جنگلوں میں اپنی جیپ پر ٹوپی پہن کے ابا جی کی طرح شکار کرنے جا رہے تھے. تو وہ جب وہ اکثر وہ خرگوش ہوتا ہے, تو خرگوش پہ جب فل فلڈ لائٹس پڑتی ہیں رات کے اندھیرے میں تو وہ اندھا ہو کے سٹن ہو جاتا ہے. جب شکار کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں بھاگ نہیں سکتا تو فریز کیوں ہو جاتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ سوری, دے پلے ڈیڈ, یا مے بی دیٹ, مے بی دیٹ. اصل میں ان کے اندر اتنی ایڈرینلین اور نور ایڈرینلین, ایپینیفرین اور ایپینیفرین اتنی زیادہ فلو کر دیتی ہے کہ وہ مسلز بالکل سٹف ہو جاتے ہیں, بھاگیں سٹف ہو جاتے ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس کو چک مارتا ہے, اس کو جو بائٹ کرتا ہے, تو ان کو درد ہی نہیں ہوتی, وہ اتنی زیادہ ایڈرینلین ہوتی ہے. تو یہ ہے فائٹ فلائٹ اور فریز. ہم روزانہ جو انسان ہیں, ہمارے نیورو ٹرانسمیٹرز اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں, ہمارے ہارمونز کے بھی لیولز اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں نارمل, مگر ایک ود ان دا رینج ہوتے ہیں, ود ان رینج. کئی نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں, نہیں کئی ہیں, 16 سے بھی زیادہ ہیں, 16 اس میں سے اہم ہے. ہم تو یہاں پہ 4-5 کی صرف بات کرتے ہیں. ہم ڈوپامین کی بات کرتے ہیں. ڈوپامین انسان کے ارادوں کو متحرک کرتی ہے, موٹیویشن دیتی ہے. ڈوپامین کی کمی ہو تو بندہ بالکل ڈپریس سا اور سلو سا نظر آتا ہے. سیروٹونن ہے, خوشی, ہماری خوشی جو ہے, جب سیروٹونن کا لیول صحیح ہو تو ہم خوش نظر آتے ہیں, جس کا مس نے بتایا تھا کہ سیروٹونن بولتے ہیں اس کو. جب ہارٹ چلتا ہے تو اس کا کوئی ردم ہوتا ہے, ہارٹ کا کوئی ردم ہوتا ہے؟ اچھا, کیا ردم ہوتا ہے؟ اگر اس کا ردم یوں چلے, یوں ٹھیک رہے گا, کیا ہو جائے گا؟ ٹیکی کارڈیا ہو جائے گا, کوئی فبریلیشن ہو جائے گی. اس کو پتہ کیا کرتے ہیں پھر, جب وہ کوآرڈینیٹڈ نہیں چل رہا ہوتا, پمپ نہیں کر رہا ہوتا, وہیں فلٹر کر رہا ہوتا ہے ایسے ایسے ایسے, تو پھر اس کو نا جھٹکا دیتے ہیں اور کہتے ڈی فب کرتے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں زور کا جھٹکا ذرا دھیرے سے لگے. ہے وہ جو اتنا تیز تیز چل رہا ہوتا ہے وہ اس کو نارملائز کرتے ہیں نا, ایک صحیح ردم میں چل. اسی طرح سے یہ جتنے بھی نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں, جتنے بھی ہارمونز ہیں, اگر یہ ضرورت سے زیادہ بڑھ جائیں, ڈرگز سے یا سائیکوسس سے, اندر ہی کوئی زیادہ سیکریٹ ہونے لگ جائے, تو پھر اس کو سلو ڈاؤن کرتے ہیں. اور اگر جو ہے ڈرگ وہ میڈیسن کو روک دیں تو کیا ہوگا, وہ پھر سے واپس اوپر واپس. اور اگر میڈیسن ضرورت سے اس کی سے زیادہ ہو تو کم ہو جائے گا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ بھیا ذرا سٹرکچر سے
جڑے رہنا اپنے جو کنسلٹنٹ ہیں, اپنے جو سائیکالوجسٹ ہیں, ان سے جڑے رہنا تاکہ وہ آپ کو اسیس کرتے رہیں, آپ کے بیہیویئرز کو دیکھ کے, آپ سے بات چیت کر کے ان کو پتہ چل جائے کہ آپ کہاں پہ ہیں اس وقت. کیونکہ ہمارے پیشنٹس جب یہاں پہ موجود ہوتے ہیں اندر تو دے آر آل گڈ, کہتے ہیں بالکل آپ کی بات ماننی ہے, آپ کے علاوہ کسی کی نہیں ماننی. جو ہی باہر جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہٹ جاؤ پیچھے, گڈی میں آپ چلاواں. اس لیے اگر وہ ان ٹچ رہیں گے تو میڈیسن بھی, سائیکو تھراپی بھی, اسیسمنٹ بھی ہوتی رہے گی, کیونکہ یہ ہے لانگ ٹرم, پرائمری, کرونک, پروگریسو, اینڈ اف ناٹ ٹریٹڈ فیٹل. فیٹل مطلب جان گئی. نہ سلپری پلیس پہ جائیں, نہ سلپری پرسن کے پاس جائیں, نہ سلپری ٹائم پہ نکلیں. رات کو جن بھوت ایسے سب آ جاتے ہیں, ہاں ڈولفنز والے آ جاتے ہیں. اور سلپری تھاٹس کا کیا کریں, وہ کہاں سے آتے ہیں؟ نہ پلیس پہ گئے, نہ وہ پرسن تھا, نہ ٹائم تھا. تھاٹ کو کیا روکتا ہے بتائیے؟ ایک تو یہ اس کا مطلب ہوا کہ آپ نے شیئرنگ کر لی تو انہوں نے آپ کو کوئی بات کہی کہ ایسے کر لو, کسی ڈسٹریکٹ کر دیا, یا کوئی آپ کو اچھی بات بتا دی, آپ میں انسائٹ آ گئی, تازہ ہوا کا جھونکا اندر چلا گیا. مگر میڈیسن اس نے بند کی ہوئی ہے, اس کو آواز آئے گی؟ ہاں کوئی نہیں آواز آئے گی. کون سے صاحب؟ فہد صاحب. فہد صاحب میڈیسن مسٹ ہے, نہیں تو فیوچر برسٹ ہے, ورنہ پچھتاؤ گے ساری لائف. تھوڑی ہو سکتی ہے, کم ہو سکتی ہے, روکی جا سکتی ہے, کچھ عرصہ روک دی, کم کر دی, تھوڑی کر دی, کچھ بھی ان میں سے سچویشن ہو سکتی ہے. آپ کو جو عادی ہیں نا, آپ کا حالات ان سے بھی خراب ہے. پوچھیں کیوں؟ پوچھیں نا. وہ تو پھر کچھ دن کر لیتے ہیں اور اپنے آپ کو آپ ونس کرتے ہیں, ونس, اور اس کے بعد جو آپ کرتے ہیں وہ فیملی جو ہے نا ان کی ہائے ہائے ہو جاتی ہے. تو آپ تو ایک دفعہ بھی نہیں کر سکتے نشہ. ایسا ہے بات کہ نہیں ہے؟ میں وہی تو بتا رہا ہوں. اچھا, یہ نشہ چھوڑ کے کوئی بھی جو بھی آپ پسند کرتے ہیں, اگر اس کی جگہ آپ دوسرا ٹرائی کرتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہی کچھ. یعنی یہ چھوڑ دیا کہ مجھے بڑا اپنے اوپر پورا طاقت ہے میری, میں جب چاہوں چھوڑ دیتا ہوں. یہ تو چھوڑ دیا مگر سبسٹیچیوٹ کر لیا, اس کی بجائے دوسرا لیا, تب بھی خراب. اصل پرابلم بھلا کیا ہے؟ موڈ ڈس آرڈر. موڈ آرڈر میں نہیں ہے. تو اگر موڈ آرڈر میں ہو جائے, یعنی ان آرڈر, تو پھر معاملہ ٹھیک ہے. موڈ بھی خراب ہوتا ہے سوچوں کے بغیر بھی. ہاں, دیٹ از کالڈ بائی پولر ڈس آرڈر. جہاں پہ سوچیں خراب ہوں, دیٹ از مور ٹورڈز, کئی دفعہ مکسچر ہوتا ہے, موڈ اینڈ سوچیں دونوں خراب. اسکیڈزو افیکٹو ڈس آرڈر. کئی دفعہ صرف سوچیں خراب, اسکیڈزوفرینیا. کئی دفعہ ڈرگ انڈیوس سائیکوسس, کبھی obsessive compulsive disorder, کبھی کنڈکٹ ڈس آرڈر. اگر آپ بڑے اداس لونلی ہیں تو الگ تھلگ ہیں, تو آپ اپنے آپ کو مظلوم, تنہا, لاوارث سمجھنے لگیں گے. تو آپ کی جبلت میں, یعنی آپ کی طبیعت میں آ جائے گا کہ میرے ساتھ سب نے برا کیا ہے, میں تو مظلوم آدمی ہوں, تو پھر میں بھی ان کے ساتھ برا کروں. اور اگر آپ بہت تھکے ہوئے ہیں تو پھر بھی آپ جو ہے نا غصہ, تو تھکن سے بچیں. اور اگر آپ بہت زیادہ پریشان ہیں, پہلے ہی بہت پریشان ہیں, اینکشس ہیں, تو بھی آپ کو غصہ جلدی آئے گا. ٹھیک ہے, تو ان سوچوں سے بچیں.
اچھا دوائی میں اگر ناگا کر لیا تو جیسے منگل اور بدھ کبھی گوشت کا ناگا ہوتا تھا، اب تو نہیں ہوتا شاید، اب بھی ہوتا ہے مگر اویلیبل تو ہوتا ہی ہے نا. تو آپ نے دوائی کا ناگا نہیں کرنا. تو جب آئے اگر غصہ آ گیا، آپ نے دیکھا ادھر سے دروازے سے غصہ اندر آیا، وہ آ کے آپ کے اندر گھس گئے، آپ ایک دم انسان سے جن بن گئے. ہو گئے ہمارے پاس جو انسان یہاں بیٹھے ہیں نا، وہ ہو گئے لیبل ہو گئے ہیں نا. اور جو فیملی والے ہیں وہ لیبل نہیں ہوئے، حالانکہ وہ بھی ان کی بھی پرابلمز تو ہیں نا، ان کو بھی ایڈکشنز تو ہیں نا، کیونکہ کو ڈیپینڈنسی تو ان کو ہے نا. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں، اور کیا کہہ رہا ہوں میں. اچھا، اور جو ادھر ہیں یہ یا اسی طرح کے اور لوگ جو معاشرے میں ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے؟ ایک منٹ بھائی، وہ بھی اسی سے لڑائیاں کر رہے ہیں. مگر اب ذرا سا فرق دیکھ لیں. فرق یہ ہے کہ جن کو بائی پولر موڈ ڈس آرڈر ہے یا برین ڈس آرڈر ہے یا وہ انڈر انفلوئنس آف ڈرگز ہیں، ان کو تو شدید مسئلے ہو گئے نا، باقیوں کو بھی ہیں. اسی لیے تو کہے کہ غصہ جب آئے تو کیا کرو، پانی پی لو. اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، یعنی اپنا پوسچر چینج کر لو، پوزیشن بدل لو. ادھر دیکھ کے غصہ آ رہا ہے تو ادھر دیکھو. سیلف مانیٹرنگ جو ہے، سیلف مانیٹرنگ جو ہے، یعنی ہاں کوئی بات نہیں، کوئی نہیں، آپ آہستہ آہستہ لمبے گہرے سانس لیں. بس یہی ہے کہ اپنا جو بھی آپ کا روزانہ کا آپ دیکھیں ایٹ دی اینڈ. بریک فاسٹ آف دی چیمپئنس کا میں نے آپ کو کیا کہا تھا، کیا ہوتا ہے؟ پلاننگ از دی بریک فاسٹ اینڈ فیڈ بیک از دی ڈنر. تو سارا دن گزارنے کے بعد ذرا سا دیکھیں کہ آج دا دن بھی کیویں لنگیا، کوئی بھی کم ہویا کہ نہیں ہویا. ہے نا منیر نیازی کا شعر بھی میں نے آپ کو سنایا تھا، آج دا دن بھی ایویں لنگیا کوئی بھی کم نہ ہویا، نہ میں پڑھی نماز، جو بھی آگے انہوں نے کہا ہے. مثلاً اگر کسی کی کمیونیکیشن سکلز اچھی ہوں، جب اس کو کوئی مسئلہ آ جائے، مسئلے تو زندگی میں آتے رہتے ہیں، اور اگر وہ اپنا مسئلہ بیان ہی نہ کر سکے اور غصے میں جلدی سے آ جائے، تو پرابلم کہاں سے صحیح کرنے والی ہے؟ غصے پہ قابو پانا ہے نا. اور اگر اس کی سوچیں ہی منفی ہوں، وہ سوچے کہ یہ بھی میرے خلاف ہیں، یہ بھی میرے خلاف ہیں، اس کو کہتے ہیں ڈیلوژن آف پرسیکیوشن. یعنی اس کو ایک خیال ہے کہ میرے خلاف کام کیا جاتا ہے، پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے، مجھے نشانہ بنایا جاتا ہے، میرے خلاف لوگ چلتے ہیں، یہ میرے اوپر ہی ہنس رہے ہیں، یہ میرے ہی خلاف ہیں. تو اس میں تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے دوا، لائف سٹائل چینج، واک. نہیں غلط کہہ رہا ہوں، یہی اس کا حل ہے، ٹھیک ہے نا. اور جب سمجھ آنے لگ جائے، بات سمجھ آنے لگ جائے، تو پھر انسائٹ، یعنی پھر آپ کو پتہ چلتا اوہو یہ کام اس طرح نہیں ہوتا، جیسے میں سمجھ رہا تھا کہ ایسے ہوتا ہے، اس کو کرنے کا کوئی اور طریقہ بھی ہے. کوئی بھی آپ نے کسی منزل پہ پہنچنا ہے تو کوئی ایک ہی طریقہ تو نہیں ہے نا وہاں پہنچنے کا. آپ کہتے ہیں باقی سب کے طریقے غلط ہیں، صرف میرا طریقہ ٹھیک ہے. کہ اگر آپ کا لوڈ ون آپ کو گلٹی کرے کہ آپ کی وجہ سے میرا بیڑا غرق ہوا ہے، تو آپ نے بالکل گلٹی نہیں ہونا. یہ میں نے کل سمجھایا آپ کے ابا جی کو. پہلی بات جو میں نے ان کو آپ نے کہا نا سمجھائیں ان کو، میں نے پہلی بات ان کو یہ سمجھائی ہے کہ اگر آپ کا پیارا آپ کو گلٹی کرے، یہ احساس دے کہ یہ سب بیڑا غرق آپ کی وجہ سے ہوا ہے، تو آپ نے اس چکر میں نہیں آنا. پیرنٹس کو میں نے سمجھایا کہ بھئی آپ کے جو لوڈ ون آپ کو یہ کہتے ہیں نا کہ سب بیڑا غرق آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اس کو آپ نے سچ مچ سچا نہیں سمجھنا، بائی نہیں کرنا.
پہلی بات تو یہ میں نے بتائی ہے. پیرنٹس کو سمجھانا ہے نا یار. دوسری بات میں نے ان کو یہ سمجھائی ہے کہ آپ کا جو بچہ ہے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں بڑا مظلوم، میں ہائے سارا ظلم میرے ساتھ زندگی میں ہو گیا، میں بالکل ستیہ ناش ہو گیا، آپ نے اس چکر میں نہیں آنا، بالکل نہیں آنا اس چکر میں. یہ میں نے ان کو سمجھایا آپ کے کہنے پہ. تیسری چیز میں نے ان کو سمجھائی ہے، سمجھا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، وہ باہر کا تھوڑی ہمیں سمجھنے لگے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں تو کوشش ہی ہے نا. آپ نے کہا پیرنٹس کو سمجھائیں، میں نے آپ کو بتایا میں کیا کیا سمجھا رہا ہوں، اوپن بک کر دیے میں نے. تیسری بات کیا تیسری بات میں نے ان کو یہ سمجھائی کہ اگر بچہ آپ کو دھمکیاں لگائے کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، میں شیشے توڑ دوں گا، میں یہ مکہ مار دوں گا، میں یوں کر دوں گا، میں نوکروں کو نکال دوں گا، آپ نے اس کی دھمکیوں میں نہیں آنا. ہم فیملی فرسٹ، فیملی پہ بہت کام کرتے ہیں اور ہم ولنگ ویز میں ٹوٹلی بلیو کرتے ہیں کہ جب تک فیملی ٹھیک نہیں ہوگی پیشنٹ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور پیشنٹ بعد میں ریلیپس ہوتا ہے، فیملی پہلے ریلیپس ہوتی ہے. وی بلیو ان دیٹ. جو ہمارے آؤٹ ڈور پیشنٹس ہیں ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ نہ صرف آپ سیشن کریں، یہاں سے ابھی یو کے گیا ہے ایک لڑکا حسن عباس، جان، تو میں اس کے ساتھ بھی سیشن کرتا ہوں فالو اپ میں اور اس کی فیملی کے ساتھ.